السلام علیکم۔ آج دو بہت ہی اہم خبریں ہیں، اور پہلی خبر اس میں یہ ہے کہ علیم خان جو سینئر وزیر ہیں پنجاب حکومت کے اندر، ان کے اوپر تحقیقات چل رہی تھیں نیب کے حوالے سے، ایسٹس بیونڈ مین کی بھی، آف شور کمپنی کی بھی ہے، اور زمینوں کے بہت سارے ایسے رولے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، ویسے ہی ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے پارک ویو کے حوالے سے، تو ان کو آج گرفتار کر لیا نیب نے۔ ایک تو سب سے بڑی یہی خبر ہے، اور ان کا استعفیٰ بھی آ گیا پنجاب سے، اور پنجاب کی حکومت کے آئندہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے آگے چلے گی بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ پنجاب حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 3-4 بڑے نام وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جس میں موجودہ جو گورنر ہیں چودھری سرور، ان کا نام بھی شامل ہے۔ شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے، لیکن وہ بڑے اسٹرانگ ایسپائرنٹ تھے۔ علیم خان انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ ان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے گا، لیکن بن نہیں پائے۔ جس وقت یہ وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی ان کے اوپر یہ کیسز کی تلوار لٹک رہی تھی، اور پارٹی نے فیصلہ بزدار صاحب کے حق میں کیا، لیکن بزدار صاحب بالکل نوآموز ہیں، اور ان کے تجربے کے حوالے سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سیاسی طور پر سامنے آج بھی موجود ہیں۔ تو پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور بہت ہی بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ، اور میں بہت دفعہ ان کا کوئٹہ کچہری بلاسٹ کے حوالے سے جو کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ نے، اس کی فائنڈنگ کے اوپر ان کو شاباشی دی کہ بہت ہی اچھی اور جامع قسم کی مفصل رپورٹ تھی، جو بنیاد فراہم کرتی تھی کہ کیسے ایس او پیز اپنائے جانے چاہیے صوبوں میں ایسے کسی بھی واقعے سے بعد ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں۔ ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا فیض آباد کے اوپر، جس کے اوپر پورا شہر جو تھا بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا، اور بعد میں جو کچھ واقعات ہوئے اس میں پوری سرکار مفلوج ہو کے رہ گئی، اس کے اوپر جو کورٹ کا ورڈکٹ ہے بذات خود اتنی ڈیٹیلڈ فائنڈنگ ہے، اور جو انہوں نے نکات بتائے ہیں کنکلوژن کے اندر اپنی ججمنٹ کے اندر، وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں جہاں پر حکومت پاکستان، فوج اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی ایسی انتہا پسندی کی جانب مائل جماعت یا وہ گروپ یا جتھا جو کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی پبلک پلیس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن پیدا کرے جس سے امن و امان کا خلل بھی پیدا ہو، لوگوں کی آزادی جو ہے وہ بھی سلب ہو جائے، فری موومنٹ جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے یہ آرڈر۔ میں اس کے نکات جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا، انگریزی میں ہے، لیکن ہمارے نبی بیگ صاحب ہیں، انہوں نے اس کا جو مختلف نکات کا ترجمہ کیا وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر شہری سیاسی پارٹی کو مظاہرے کا حق ہے بشرطے کہ قانونی پابندیوں کی پاسداری کی جائے۔ احتجاجی مظاہرہ اس بات سے مشروط ہو کہ لوگوں کے حقوق اور نقل و حرکت سلب نہ ہو، سڑکیں بند کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے، قانون کی پاسداری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن پارٹی کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا جو سوال ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پوری تفصیل سے بات بھی کی ہے کہ اگر پارٹی کا سورس آف فنڈز کا ہی نہیں پتا کہ وہ فارن فنڈڈ ہے، لوکل ہے، تو وہ ٹیکس پیئر ہیں کہ نہیں، دینے والے پیسے کون ہیں، کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، آپریٹ کہاں سے کر رہی ہے جماعت، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے کہا بالکل واضح کلیئر کٹ قسم کے قوانین موجود ہیں، یہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے، اور کارروائی کرنے کے لیے بھی جو قانون ہے وہ بھی انہوں نے لے ڈاؤن کر دیے ہیں اپنے آرڈر کے اندر کہ اگر کسی کو کنفیوژن تھی اس کا ابہام دور ہو جائے۔ پھر آگے چل کے یہ آرڈر کہتا ہے تمام سیاسی پارٹیاں قانون کے مطابق فنڈ کے ذرائع کی جو جواب دیں ہیں، پارٹیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ جواب دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں۔ ریاست کو تمام پارٹیوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ پیرا ہے یہ بھی۔ کوئی پارٹی حکومت میں ہے یا نہیں ہے، قانون کا اطلاق سب پر برابر ہوگا، کہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی گروپ ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ کراچی میں 12 مئی کے سانحے سے تشدد کی غلط روایت قائم ہوئی۔ 12 مئی کو جنرل پرویز مشرف کے وقت کراچی کے اندر جو کچھ ایم کیو ایم نے کیا، اس وقت جب چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے افتخار چودھری کراچی جا رہے تھے، کنٹینر لگا کر، اور پھر معصوم جانیں جس طریقے سے ان کی جان لی گئی، شاید وہ بنیاد پڑی کہ کس طریقے سے تشدد کے ذریعے کوئی جماعت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کر سکتی ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو پڑھ کے دوبارہ وہ جو تکلیفیں تھیں اس دن کی، دوبارہ ان کی یاد دہانی جو تھی وہ سامنے آ گئی۔ بنیاد آج بھی شاید یہی ہوگی کہ 12 مئی کے اوپر ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے کے اوپر حکومت پاکستان کو آج بھی کارروائی کرتے ہوئے اس کے جو کردار زندہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ 50 جانیں 12 مئی کو گئی تھیں، اس کے ذمہ دار کوئی تو ہیں، اسی پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز یقیناً ہونا چاہیے۔ فتویٰ جاری کرنے والے کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کارروائی کی جائے، اور اگر پاکستان میں پرامن زندگی گزارنی ہے اور سارے مسلمان ہیں، سارا 5 وقت کے نمازی بھی بہت بڑی اکثریت ہے، تمام مسجدیں اسلام آباد جیسے شہر میں بھری ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں میں اس سے بھی زیادہ بھری ہوتی ہیں، آپ چلے جائیں کہیں پہ بھی کلمہ گو بھی ہیں،
نبوت کے مکمل ہونے کے اوپر بھی کسی کو کوئی شاید رتی بھر شک نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ جاری کرنے کا اختیار جو ہے کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر جو آگ لگانے کا بندوبست کر رکھا ہے اس کو روکنا بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، نہیں تو کسی کا جان و مال کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ مجھے جنید جمشید بیچارہ یاد آتا ہے، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے، اس کے اوپر بھی فتویٰ صادر ہو گیا تھا، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو باقی تو وہ 3 نہ 13 والوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ فتویٰ جاری کرنے والے کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کارروائی ہو، تشدد پر اکسانے والے نشریاتی اداروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور یہ میرے رائیول چینلز کا بھی تذکرہ آ جائے گا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن شاید جو لوگ بھی ایکسٹریمزم کی جانب کسی کو بھی گھساتے ہوں کسی بنیاد کے اوپر بھی، اس کے اوپر کوئی روح رعایت نہیں ہے، چاہے وہ میرے پروفیشن سے متعلق ہے یا کوئی اور گروپ ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی ادارے کی نشریات روکنے پر کیبل آپریٹر کے خلاف پیمرا آرڈیننس کے مطابق کارروائی ہو۔ عام طور پر جو پاکستان میں پاورفل سیگمنٹس ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی بڑا گروپ ہو، کوئی اور ادارہ ہو، وہ اپنی مرضی منوانے کے لیے آج کل چینل کو آف ایئر بھی کروا دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے آرڈر باقاعدہ تحریر فرمایا کہ اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے۔ الیکٹرانک میڈیا پر تشدد آمیز پیغامات پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انٹیلیجنس ادارے ملکی سالمیت کو ذکر پہنچانے والوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کریں۔ انٹیلیجنس اور سیکورٹی ادارے لوگوں کی سیکورٹی کا استحصال کرنے والے کو مانیٹر کریں۔ یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کے اداروں کی۔ ہمارے بھائی بندے فوج میں ہیں، ہمارے بھائی بندے پولیس میں بھی ہیں، ہمارے بھائی بندے ان بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز میں جن کا کام ہے کہ ایسے جو بھی عناصر ہیں شر پسندی کی جانب مائل، ان کو روکیں، جہاں شروع ہونے لگا کام وہیں روکیں تاکہ وہ آگے فتنہ و فساد پھیلانے کی پوزیشن میں آ ہی نہ سکیں۔ آئین آرمڈ فورسز میں کام کرنے والوں کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمی سے منع کرتا ہے۔ آرمڈ فورسز کے لوگ کسی سیاسی جماعت، گروپ یا فرد کی حمایت نہیں کر سکتے۔ حکومت حلف کی خلاف ورزی پر مسلح افواج میں کام کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ اور یہ پیرا جو ہے بہت معنی خیز پیرا ہے، لیکن اس پیرے کے اوپر ہی شاید بہت اچھا ہو کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ اور پاکستان کے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں مل بیٹھیں اور بنیاد ڈال دیں کہ کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے اس نظام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور جو ایلیمنٹ ایسے سیاست میں ملوث پائے جائیں ان کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے۔ جلسے جلوسوں کو ہینڈل کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے صحیح حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ ہمیں فیض آباد دھرنے کے اندر یہ نظر آیا تھا کہ پولیس فورس ہماری پریپیئرڈ ہی نہیں تھی کہ دھرنے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ سب سے ایک بھیانک شکل ہمیں یہ نظر آئی تھی، کورٹ سے آرڈر پاس ہو رہے تھے کہ کیسے دھرنے کو آپ نے کرنا ہے، ہمارے جو سرکار تھی اس کے پاس ایبلٹی نہیں تھی۔ وفاقی صوبائی حکومتیں نفرت، انتہا پسندی، دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ یہ پیراز ہیں کنکلوژن کے اندر، لیکن بذات خود پوری ججمنٹ جو ہے پڑھنے کے قابل ہے اور پڑھنی چاہیے ساروں کو۔ آج جو پینل ہے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے دونوں موضوعات کے اوپر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے، بیرسٹر ملیکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے، اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں PMLN سے ہمارے ساتھ۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے اسی خبر پہ بات کر لیں، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ ملیکہ آپ شاید اس کو پہلے اس پوزیشن میں ہو کہ اس سوال کو ایڈریس کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ججمنٹ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے کہ جہاں پر آپ پنڈی اور اسلام آباد، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت مل کر ایک کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف بھی اور سیاست سے فوج کو دور رکھنے کے لیے بھی جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی۔ جی ندیم، تھینک یو۔ آئی تھنک یہ بڑی کمپریہنسو ججمنٹ آ گئی، جیسے آپ نے بتایا اس کے اندر کافی سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا، امپورٹنٹ ایشوز اباؤٹ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، کیسے پروٹیسٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی ایبل ٹو موو فریلی کو انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا جو رول ہے، ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے تھرو دس ججمنٹ۔ تو جو حکومت وقت ہے ان کی ذمہ داری تو ہے کہ انشور کریں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمیشہ ٹھیک رہے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی کافی بڑا آپریشن ہوا پنجاب میں، جس میں ایک جو بینڈ یہ جو TLP جو یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے کافی سینئر لیڈر جو ہیں ان کو حراست میں لیا۔ یہ کوارڈینیشن کی اچھی مثال ہے۔ جی، یہ کوارڈینیشن کی اچھی مثال تھی کہ آپ نے ڈسرپٹ کرے بغیر ایک پبلک لائف کو، ایک ایشو کو ہینڈل کر لیا۔ لیکن اسی ججمنٹ کے اندر انہوں نے مثال دی ہے ایئر مارشل اصغر خان کیس کی کہ اس کے اندر آرڈر آنے کے بعد بڑا کلیئر تھا کہ کسی بھی آفیسر کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس وہ آرڈر پڑا ہوا ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان کیس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، تو آغاز کریے۔
جی دیکھیے اوبویسلی حکومت یہ جانتی ہے بے کاگنیزنٹ کہ ہماری انسٹیٹیوشنس کا کیا رول ہے، ہمارے اداروں کا کیا رول ہے، اور ہم کبھی بھی کسی ایسے عناصر کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جس کا مینڈیٹ پاکستان کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اندر انٹرفیئر کرے. سو ہمارے حکومت کے اندر اس کے اندر کلیئرٹی ہے. ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی آرمڈ فورسز کو یا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پورا پاکستان کا جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں کتنا بنیادی کردار ادا کیا ہے ان ایجنسیز نے. ہماری آرمی نے، ہماری افواج نے، ہماری نیوی اور ایئر فورس کی جو تینوں انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، ISI نے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرمائن دا ورک دیٹ دے ہیو ڈن فار پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے انشور کرنا ہے، ریاست نے انشور کرنا ہے کہ political activity is the province of elected public office holders and not those who have been given the mandate or appointed to protect Pakistan. تو یہ اس میں تو کلیئرٹی ہے and I think اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علی ظفر صاحب سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. علی ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے اس ججمنٹ کی روشنی میں کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ فوج کی مشاورت بھی ساتھ شامل ہوگی لیکن ان کی ایکچوئل ایکٹیو جو رول ہوگا آرمی چیف کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس ججمنٹ کی انفورسمنٹ کے حوالے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ شاید وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل کو بناتے ہوئے ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف بھی موو کریں اور فوج کو پروفیشنلزم کی طرف ہی رکھیں، سیاست سے کنارہ کشی والا راستہ جو ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں. جی ندیم صاحب، اس ججمنٹ میں کچھ اخلاقی، کچھ سیاسی، کچھ مذہبی معاملات پر بھی بات کی ہے. جہاں تک رول آف آرمی کا جو رول ہے، ISI کا جو رول ہے، اس کے بارے میں جو بات کی ہے ججمنٹ میں، وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تو ضرور ہے. یہ کہا گیا ہے کہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی آئین میں رول ہے سیاست میں، کوئی میڈیا کے ساتھ بھی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ دو پہلو پہ بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہدایت دی ہے آرمی چیف کو اور ایئر فورس چیف کو اور نیول چیف کو کہ ان کے متحد اگر کوئی ایسا افسر ہے یا ایسا کوئی عناصر ہے جو کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کسی طرح ملوث ہے یا اگر کوئی میڈیا کو سینسر کرنے میں کوئی ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ ایک جنرل قانون بھی یہی ہے اور جنرل سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے، اور پہلے بھی 2-3 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جو یہ کہہ چکی ہیں. لیکن اس میں کوئی ایسا اسپیسیفک پوائنٹ نہیں کیا گیا، کوئی ایسی الزام ضرور یہ کہا ہے کہ تاثر ملتا ہے کہ آرمی یا ISI انوالوڈ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا سینسرشپ میں، لیکن ساتھ اس ججمنٹ میں کوئی اسپیسیفک انسٹنس نہیں بتایا گیا یا کوئی اسپیسیفک فائنڈنگ نہیں دی گئی جس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. صرف ایک جنرل پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. علی ظفر صاحب لیکن اس سے جڑا ہوا جو دوسرا حصہ ہے خلاف بھی نہیں کرے گا، اس سے جڑا ہوا جو دوسرا حصہ ہے وہ مجھے لگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر وہ انتہا پسندی کی جانب جو جماعتیں ہیں مائل ان کے خلاف کارروائی، یا جو ٹیررزم کی جانب مائل جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے بڑا کلیئر ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں جہاں پر کنسنسس ہوگا کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی اختلاف رائے نہیں، یہاں تو موو کر سکتے ہیں. تو یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہیں سے موو کرنا شروع کر دیں. جی یہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہاں ایک بڑی ڈائریکٹ فائنڈنگ دی گئی ہے کہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا وہ غیر قانونی تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بھی، چاہے وہ میڈیا کے ہوں لوگ، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوں اور چاہے وہ آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں، اگر انہوں نے کسی طرح مدد کی ہے، اس فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے جس کو آگے لے جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ مذہب کے نام پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا تشدد کرے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہی کہتی ہے. یہ بڑا ایک اخلاقی پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ڈائریکشن دی گئی ہے اس ججمنٹ میں، اس فیصلے میں، کہ امپلیمنٹ کریں اس فیصلے کو اس حد تک کم از کم کہ کل کو کوئی اس قسم کا مذہبی راستہ اس طرح نہ اختیار کیا جائے جو کہ لوگوں کو تشدد کی طرف گامزن کرے. تو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے اہم اس کا نقطہ ہے. اور دوسرا ایک اور نقطہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں جو آپ نے شاید ابھی نہیں پڑھا،
کیونکہ ابھی آپ نے جب اس کا ذکر کیا ججمنٹ کا تو نہیں آپ نے کہا. اس ججمنٹ میں ایک اور عجیب و غریب سی بات کہی گئی ہے, اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو 2007 میں فروری میں واقعہ ہوا تھا اور یہ جو فیض آباد کا واقعہ ہوا تھا, اس میں ملوث لوگ اس وقت حکومت کے ہائیسٹ آفیسرز, ہائیسٹ آفیشل پوزیشنز میں ہیں. یہ پیراگراف میں کہا گیا ہے, میرے پاس ججمنٹ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں, لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ تھے, جو فروری 2007 کے کراچی کے واقعے میں اور فیض آباد کے واقعے میں, وہ اس وقت حکومت کے ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں. وہ کس کی طرف اشارہ ہے وہ میں نہیں دیکھ سکا ججمنٹ سے, لیکن اس کا پیراگراف ضرور کہا گیا ہے. یہ پیراگراف کون سا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کا پیراگراف کون سا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ آگے جا کے جی, یہ جو پیراگراف ہے یہ مئی 2007 کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا ابھی جو فیض آباد دھرنے والا تذکرہ کر رہے ہیں؟ دونوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور کہا گیا کہ دونوں جو فیصلے ہیں. آپ پہلا دیکھیے, میں اتنی دیر پلوشا سے اس پہ اتنی دیر بات کرتا ہوں. پلوشا, آپ کے خیال میں اس ججمنٹ کے اندر جو کی پوائنٹس ہیں ان کے متعلق, مطلب ایک یہ فتویٰ والا بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے کہ یہ فتویٰ کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن جاری کی ہے. دیکھیے بہت اچھا ہوا ہے, لیکن اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو آج سے چند دن پہلے فارن منسٹر آف پاکستان, جو کہ اس کیبنٹ میں اور پاکستان کے جو ٹاپ کے 3-4 عہدے ہوتے ہیں سیاسی, ان میں آتے ہیں پرائم منسٹر کے بعد, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں اس ملک میں وہ نہیں چاہتی کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے لیے قابل قبول نہیں. یعنی وہ اعتراف کر چکے کہ ان فیصلہ کن قوتوں کے ملتان میں ایک تقریب میں انہوں نے کہا, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنواؤں اگر موقع ملتا ہے. فارن منسٹر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہ حکومت ان کے لیے قابل قبول تھی, اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حکومت ایک سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے آئی. اب آپ بتائیے, جب ایک فارن منسٹر خود یہ بات کرتے ہیں تو اس ججمنٹ کی روح میں کیا سب سے پہلا سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی اس حکومت میں؟ مطلب کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دی, فیصلہ کن قوتیں کون ہیں, اور اگر فیصلہ کن قوتوں نے کسی کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ووٹ کی حیثیت جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ نہیں ہے. دوسری بات, آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ بالکل, لیکن آپ یاد کیجئے کہ جب یہ دھرنا یہاں ہو رہا تھا تو کیا خود عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ پلیج نہیں کی تھی؟ کیا خود عمران خان نے بار بار اس کارڈ کو استعمال ہر تقریر میں, ہر جلسے میں, ہر جگہ نہیں کیا ختم نبوت کے کارڈ کو؟ کیا اس کے نتیجے میں ہم نے انٹیریئر منسٹر کو گولی چلتے ہوئے, گولی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا شیخ رشید صاحب نے اس الاؤ میں اتنی آگ نہیں ڈالی کہ, اور پھر جب اب یہاں جلسہ ہوا, یہ دھرنا ہوا ان کی حکومت میں اور یہاں ہنگامہ مچا تو وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہتے تھے, لیکن جب مولانا خادم رضوی پہ وہ وقت پڑا مشکل کا تو وہ تو غائب ہو گئے. لہٰذا یہ تمام چیزیں سب سے پہلے امپلیمنٹیبل ہے حکومت پر. پھر اس کا جو ایک اور امپورٹنٹ اس میں ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز لا جو ہے اس میں فارن فنڈنگ کا جو ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ڈس ابیوز نہیں کر سکتی فرام دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پروویژنز, اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کاسمیٹک ہیں. ان کو ایکٹ کرنا پڑے گا ان تمام پارٹیز کے خلاف جو باہر سے فنڈنگ دیتی ہیں. اس میں اکبر ایس بابر صاحب کا کیس ہے, وہ 18 اکاؤنٹس ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں, جو اسٹیٹ بینک نے اور مختلف بینکس نے ان کو ڈائریکٹلی بھیجے ہیں, جہاں ان کے ٹاپ آفیشلز آپریٹو ہیں, ان کے پرائیویٹ جو ان کے ملازمین ہیں وہ اس کو سگنیٹریز ہیں. آپ بتائیے کہ یہ ججمنٹ پھر اگر آپ نے امپلیمنٹ صرف تعریفوں سے کچھ نہیں کرنا ہے تو بتائیے پھر وہ بیریش کیا نام ہے وہ جو لوگ باہر سے کرتے رہے. پھر اکبر ایس بابر صاحب کا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پر فیصلہ ہونا چاہیے. وہ یہودی نژاد اور انڈین نژاد لوگوں کی وہ کہتے ہیں فنڈنگ آئی, وہ لوگوں وہ کہاں کیوں خاموش ہے اس پر؟ دیکھیے اب یہ کورٹ کا آرڈر ہے, سپریم کورٹ کا, اب اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے اور اس پر ہونا چاہیے نا. پھر اس کو اسی روح کے ساتھ میں آپ کو شاہ محمود کا بیان سنواتا ہوں جی مفتاح صاحب, پھر اس کے بعد آپ سے بھی اسی پہ آپ سے بھی کامنٹ لوں گا. دکھائیے گا شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. ملک کے اندر جڑے فیصلہ کن طاقت ہیں انہاں دا جڑے میں تاثرات سنتا یہ تو دس دے ماں انہاں ذہن بنا کے دے
تے دل کا پا کے نہ انہوں کو منظور ہے نواز شریف تے نہ انہوں کو قبول ہے زرداری. مفتاح اسماعیل صاحب، شاہ صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا، کورٹ کا آرڈر بھی ہم نے پڑھ کے آپ کو سنوا دیا، آپ کا رد عمل. شکریہ ندیم بھائی. دیکھیں، ایک تو علی ظفر صاحب ادھر موجود ہیں اور میری بہنیں تو بیٹھی ہیں. میں وکیل نہیں ہوں تو میں اوبیسلی تھوڑا سا بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوں. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ ایک آپ کو مشعل راہ کی طرح ہے، ایک مورل آپ کو آرڈر بھی ہے، جس کے اندر ایک بات کہی گئی ہے کہ جو قوتیں انسٹیٹیوشنز جو کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں اور جو دوسرے کاموں میں مضمر ہیں ان کو سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ہماری کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتی ہے اور یہ بات جج صاحبان نے بھی یہ آج دہرا دی. مور امپورٹنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دھرنا ہے اس کو سیاسی قوتوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور جو جس قسم کی باتیں کری گئی ہیں، جیسے ابھی بات کر رہی تھی میری بہن کے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجاہد ہیں ختم نبوت کے. اللہ خیر کرے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ رشید تک تو یہ بات نہیں پہنچی ہے، ختم نبوت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی. شیخ رشید کو کوئی بھی اوپینین ہو اس میں اور ان کا کوئی بھی رول ہو، ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے. 1 ارب سے زیادہ 100 مسلمان ہیں اس دنیا میں، تو ان کو شیخ رشید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ریلیجن کو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، میں آپ کو ندیم بھائی ایک سچی آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جن دنوں میں دھرنا تھا ان دنوں میں گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری فائنانس گئے ہوئے تھے بانڈ بیچنے کے لیے. جب میں دبئی سے لندن پہنچا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اپنے یہاں دھرنا ہو گیا ہے اور جو حکومت ہے وہ تقریباً قید ہو کے رہ گئی ہے اسلام آباد میں. تو میں پرائم منسٹر صاحب کو میں نے BBM کرا کہ سر میں کل صبح جا کر کیا بولوں گا لندن کے اندر لوگوں کو جو ہمارے بانڈ خرید رہے ہیں، جب وہ کہیں گے کہ تمہاری ریٹ تو 14 کلومیٹر دور نہیں ہے، فیض آباد پہ نہیں ہے. ہاؤ ڈو آئی سیل دیم بانڈس فار دا نیکسٹ 10 years آف گورنمنٹ آف پاکستان. پھر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انٹرسٹ ریٹ کیوں زیادہ دینا پڑ رہا ہے، تو ایک وجہ اس لیے بھی زیادہ دینا پڑ رہی ہے کہ فیض آباد پہ اللیگلی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار بولتے ہیں. تمام لوگوں کے اوپر وہ فتویٰ دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں کہ کون مسلمان ہیں کون نہیں ہیں. انہوں نے جیسے کہ خدا نہ خواستہ دل کا حال معلوم کر لیا ہے اور پھر دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس سے کچھ الیکشن میں فائدہ ہو جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید کو یا خان صاحب کو ہر سیٹ پہ 5-5 ہزار ووٹ زیادہ مل جاتے ہوں گے. لیکن کیا پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی معاشی مستقبل کو، پاکستان کی پولیٹیکل مستقبل کو 5-5 ہزار ووٹ لینے کے لیے داؤ پہ لگانا چاہیے؟ کیا جو MQM نے کرا مئی کے اندر 2007 میں اور جو کیا PTI نے کرا فیض آباد دھرنے پہ، کیا یہ قابل قبول ہے؟ اور اس کو چھوڑ دیں کہ اس کا لیگل امپلیکیشنز کیا ہے. کم از کم ہم کو بیٹھنا چاہیے کہ آئندہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے. جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، لیکن آئندہ کا لائے عمل کر لو کہ قصہ خدا نہ خواستہ مذہب کی بار بار ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا کہ مذہب کو آپ استعمال نہ کریں سیاسی فائدے کے لیے. مفتاح صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ماضی کے 2-3 بڑے واقعات ہیں اور اس آرڈر کی ہوئی سامنے رکھتے ہوئے مئی 2007 اس میں سے ایک ہے، فیض آباد دھرنا اس میں سے ایک ہے، ماڈل ٹاؤن اس میں سے ایک ہے، اسی کو بنیاد بنا لیں، کارروائی کریں ان قوتوں کے خلاف؟ آج بھی ابھی وہ ایلیمنٹ پاکستان میں ہی ہے نا، وہ سیاست میں ہوں گے یا کسی اور شعبہ زندگی میں ہوں گے. وی کین موو اگینسٹ دیم، اسٹیٹ کین موو اگینسٹ دیم، اور ان انتہا پسند قوتوں کے خلاف کارروائی کریے. ایبسلوٹلی، میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ تو دیکھیں نا، اس وقت تو فیڈرل منسٹران بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس دھرنے کی سپورٹ کری ہے، جس نے مئی کے اندر رول کرا ہے. سچی بات ہے. وہ کون ہے؟ لیکن چلے نام نہیں دیتے، لیکن ندیم بھائی آپ کو بھی پتا ہے، مجھ کو بھی پتا ہے. ابھی وہ لیکن آپ اور ماڈل ٹاؤن میں خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. لیکن ماڈل ٹاؤن کی اس پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی حکومت جو ہے وہ 6 مہینے سے آ گئی ہے. اب یہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر مسلم لیگ نون والے خدا نہ خواستہ شامل تھے لوگوں کی شہادت میں، تو بالکل کیس لے کے آئیے. اگر آپ جب شہباز شریف کو آپ صاف پانی پہ اور آشیانہ پہ جہاں پہ گورنمنٹ کا 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا اس پہ اریسٹ کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی کر لیجئے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں ہماری کوئی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ رپورٹ اٹھائیے لے کے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں. مفتاح صاحب، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو جائے گی نا کہ وہ شہباز کا اس میں رول تھا یا نہیں تھا، لیکن 14 بندوں کی شہادت میں کسی کا تو رول تھا. جس کا بھی رول تھا اس کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے. اس پہ تو آپ کو اختلاف نہیں ہوگا. بالکل ہونی چاہیے، نہیں بالکل ہونی چاہیے. لیکن آپ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اگر 2-3 گھنٹے تک پولیس والوں کے اوپر اندر سے فائرنگ ہو رہی ہے اور اگر پولیس والوں نے ریئیکٹ کر لیا ہے تو کیا ہم کو پولیس والوں کے پیچھے بھی نہیں کھڑا رہنا چاہیے کہ ہم کو ان کو بھی دے دینا چاہیے، مطلب ٹو دا ولفز، کہ کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں لوگوں سے جو کہ برے لوگ نہ ہوں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر ساہیوال میں ہوا ہے. ساہیوال میں سر کارروائی ہونی چاہیے. بتا رہا ہوں کہ جو لوگ مارنے گئے تھے وہ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال ہے، میں
میرا نہیں خیال ہے کہ جو لوگ مارنے گئے تھے ان کی نیتیں خراب تھی، لیکن بہت سنگین غلطی ہوئی ہے اور غلطی کا رسپانسبل اٹھانا چاہیے کسی کو. اسی طرح وہ ماڈل ٹاؤن کا بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ دونوں کیسز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن جو کیس ہے اس کا جو دھرنا ہوا ہے اس کے اندر تو جانچتے بوجھتے ہوئے پی ٹی آئی نے سپورٹ کرا ہے ٹی ایل پی کا. اس پہ تو ٹی ایل پی نے جانچتے بوجھتے ہوئے اس قسم کی زبان استعمال کری ہے، اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار بنایا ہے اور دوسرے لوگوں کو کافر کا فتویٰ دیا ہے. مطلب یہ بھی بڑا سنگین گناہ ہے. اور یہ دیکھیں ندیم بھائی ایک اور بات جو جج صاحب نے کہی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سالانہ مفتی کی سند پاتے ہیں. اگر ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے اپنے فتوے دینے شروع کر دیں، اپنے آپ کو پتہ ہے کہ فرقے بھی ان کے الگ ہوتے ہیں، تو مطلب یہ فتووں کا تو انبار لگا ہوا ہے. سٹیٹ سر یہ سٹیٹ کی مونوپولی ہے. سینٹرل اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ جس کے حکومت نہیں تو کوئی نہ کوئی سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی مونوپولی ہونی چاہیے. یہ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. میں دوسرے بھی اسلامی ممالک ہیں نا، یہ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے سر. آپ نہیں تو پاکستان آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گا. ہر سڑک کے اوپر ایک بندہ فتویٰ جاری کرے گا اور دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائے گا. یہ اسٹیٹ ابھی ہے پرائیویٹائز، وہ ابھی پرائیویٹائز ہے. اس کو آپ کو لے کے آنا ہے اسٹیٹ کے انڈر. اسٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے اس کے اوپر. یہ تھوڑی کہ ہر آدمی اپنی مرضی کا فتویٰ دے دیتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب ایک پیرا ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ سن لیں تو پھر بریک لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ وہ ریفرنس دینا چاہ رہے تھے، اب اگر آپ کو مل گیا ہو تو آپ بتا دیجئے. جی پیرا 52 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں. فار انسٹنس دوز ان گورنمنٹ آن 12 مئی 2007 اور دوز ہو ایکسٹینڈیڈ سپورٹ ٹو دا فیض آباد انٹرچینج مواب آر ٹوڈے ان کوورٹڈ پوزیشنز ایٹ دا ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ. یعنی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انوالوڈ تھے 12 مئی 2007 کے واقعے میں، یہاں جو فیض آباد انٹرچینج مواب میں جنہوں نے سپورٹ کیا، وہ آج حکومت کی ہائیسٹ لیول کی پوزیشنز میں ہیں. تو یہ کون ہے؟ ایک تو خالد مقبول صدیقی صاحب ہو سکتے ہیں، وزیر ہے پی ٹی آئی کے، لیکن دوسرا اشارہ جو دھرنے والا ہے وہ میں ابھی سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ میں سے اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ. جنہوں نے سپورٹ کیا تھا کھل کے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ ایم کیو ایم آج ان کے ہواری ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ دھرنا بھی سپورٹ کر رہے تھے فیض آباد دھرنے کیوں نہیں؟ وہ آپ 12 مئی والے واقعے کو 12 مئی تو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں شیخ رشید کی طرف آپ مفتہ صاحب صحیح اشارہ کر رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں خود سب ان کے بڑے کافی. آپ اس پہ کوئی لائن ایڈ کرنا چاہیں گے جی میم؟ دیکھیے ندیم، ہماری تو پوزیشن آن رول آف لا پہ کلیئر ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان ارسپیکٹو آف where they belong یا وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا آرڈنری سٹیزن ہیں. کیا آپ شیخ رشید صاحب یا خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے یہ دھرنے والے معاملے میں اور 12 مئی کے اوپر اگر کارروائی کرنی پڑتی ہے تو آپ کی حکومت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ بڑے دو امپورٹنٹ لائے ہیں آپ کے. آئی ایم جسٹ سیئنگ ان کے خلاف کنکلوسیو فائنڈنگز آئی ہیں اس وقت ہیں آن ڈو وی ہیو a recorded judgment against both of these ministers. یہ پیرا انہی کے متعلق تو اشارہ نہیں ہے. It doesn't. I don't think کہ جج صاحب محترم دیکھیں ہمارے لیے سپریم کورٹ یا کسی بھی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ہیئر اینڈ انڈرمائن دا ججمنٹ آف دس آنریبل جج، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے کہ اگر آن ریکارڈ ان دونوں آنریبل منسٹرس کے خلاف کنوکشن آ جاتی ہے ان ریلیشن ٹو دیز ٹو میٹرس، تو پھر آپ پی ٹی آئی کا دیکھ لیے گا کہ کیا رسپانس ہوگا یا ان منسٹرس کا کیا رسپانس ہوگا. آپ نے آج دیکھا ہے یہ آرڈر پیرا تو یہی کہہ رہا ہے. That is something that everybody else is assuming over here, but میرا یہ understanding نہیں ہے. The judge has not named them, the honorable judge has not named them. He is not saying کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے conclusively. There is no judgment on record which is saying کہ یہ دو honorable ministers اس activity میں involved ہیں. And without that, just on the basis of assumption یا ان کی خواہش کے اوپر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ندیم ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد علیم خان نیب کی گرفتاری اور ان کا استعفیٰ، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علیم خان ان کا نام پاناما کے بھی 2-3 پراپرٹیز کے اندر آیا، اور اس وقت جب ہم انٹرویوز کرتے تھے تو وہ کبھی کہتے تھے کہ دائیں میں ہیں، کبھی کہتے تھے بائیں میں ہیں، لیکن ان کی پراپرٹیز بہرحال وہاں موجود تھی. تو آف شور کمپنی کا بھی ایشو ان کے معاملے میں ساتھ جڑا ہوا ہے. ای او بی آئی کا ایک بہت بڑا اسکیم سامنے آیا تھا، جہاں پر گوندل صاحب، ظفر گوندل صاحب جو تھے، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 18-19 لوگوں کے ساتھ پراپرٹیز خریدی ہیں اور کوئی 35-40 ارب کی پھکی جو ہے ای او بی آئی کو لگوا دی ہے. اس میں بھی علیم صاحب کی ایک کمپنی تھی، اور پھر وہ ان کا اپنی ایک بہت بڑی، یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی بحریہ کے ساتھ انہوں نے اپنی بہت بڑی لینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے. 3-4 ایسے کیسز ان کے سامنے ہیں. نیب کی تحقیقات چل رہی تھیں، آج ان کو نیب نے گرفتار کر لیا.
کچھ ہی عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، 2-3 ماہ پہلے، ہم نے یہیں اسی سیٹ کے اوپر ایک ان کا انٹرویو کیا تھا اور انہی سے پوچھا تھا کہ علیم خان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا وہ سن لیجئے، دکھائیے گا جی۔ یہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں پکڑا؟ ابھی کیوں نہیں پکڑا؟ یہ تو پکڑتے نہیں تھے 2015 سے لے کے آج تک تو نہیں پکڑا۔ 2015 میں جس دن انہوں نے میرے خلاف انکوائری شروع کی تھی، اس دن مجھے پکڑ کے اندر دینا چاہیے تھا۔ سر شہباز کے اوپر تو ابھی آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نا، انویسٹیگیشن سٹیج پہ۔ جی انویسٹیگیشن کے اندر جس وقت میرے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے تھا، جو آج جو دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے جس وقت آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، اس دن ہونی چاہیے جس دن آپ حکومت میں۔ بابر اعوان صاحب کے اوپر ریفرنس بھی فائل ہوا ہے؟ جی ریفرنس فائل ہوا، اسی لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ یہ تو اب مجھے نہیں پتا جی، میں تو نہیں پکڑتا۔ پرویز خٹک صاحب جی معلوم جبہ کے اوپر ہے، جہاں جہاں یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بالکل پکڑے کیوں نہیں گئے سر؟ آپ نے جی بالکل آپ کو نیب سے سوال پوچھنا چاہیے۔ اچھا 2 اگست 2018 ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے علیم صاحب کا ہی، وہ بھی دکھا دیں پھر آگے چلتے ہیں، دکھائیے گا۔ میں ایک پراپرٹی بتا دیں، ایک کمپنی بتا دیں، ایک کاروبار بتا دیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، ایک مرلے کی کوئی چیز دکھا دیں جو میرے ایسٹس کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ ڈی جی نیب کا ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا اور اس کے اوپر کافی شور و غوغا بھی ہوا، پارلیمنٹ میں بھی سوال ہو گیا، تو ڈی جی نیب لاہور ان سے سوال ہوا تھا کہ علیم خان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ نے اب تک کیا ڈھونڈا ہے، تو ان کا جواب سنیے گا، دکھائیے گا۔ آپ علیم خان صاحب کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہاں سے کیا ڈھونڈا آپ نے؟ جی بالکل کر رہے ہیں، ان کا کیس بھی بڑے زور و شور سے چل رہا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ہمیں جہاں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ان کا باہر سے ریکارڈ ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا۔ ایک ان کا دبئی کے اندر کمپنی ہے اور ایک ان کی UK میں کمپنی ہے جس کے ملکیت میں مختلف فلیٹس ہیں، بہت ویلیویبل فلیٹس ہیں۔ تو اب وہ جب تک ریکارڈ ہمیں نہیں آئے گا، کیونکہ کورٹ کے اندر ہم نے ان کو لے کے جانا ہے، تو ہم اس طرح ہیر سیک پہ تو نہیں چلتے۔ پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں نیب جو ہے وہ پگڑیاں اچھالتا ہے، تو اس لیے جب تک ہم مکمل مطمئن نہیں ہو جاتے، ہمیں پورا ریکارڈ نہیں مل جاتا، ہم آگے پروسیڈ نہیں کرتے، ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گا تو ایز پر لا ہم چلیں گے۔ پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے وہ لیگل فریم ورک کے اندر ہے، اس کی ابھی سکروٹنی ہو رہی ہے، اس میں کافی سارے ڈاکومنٹس انہوں نے دیے ہیں اور کافی سارے ابھی انہوں نے دینے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس ان کی طرف سے بھی ریکارڈ کمپلیٹ نہیں مل رہا۔ ملیکا انہوں نے کہا کہ جس دن پورا ریکارڈ مل جائے گا، تسلی ہو جائے گی، پوری یقین ہو جائے گا کہ یہ انوالو ہے، اس دن پکڑ لیں گے، تو اب پھر ان کی پوری آج تسلی ہوگی، مان لیں کہ وہ کرپشن میں انوالو تھے۔ دیکھیں یہ تو نیب کا سٹانس ہے، اینڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے شو پہ پہلے بھی کہ ہم PTI کی پوزیشن یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، دے آر فری ٹو ڈو وٹ دے وانٹ ان ٹرمز آف انشورنگ کہ پبلک آفس ہولڈرس کرپشن نہ کریں یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جہاں پہ سٹیزنس کی رائٹس انڈرمائن ہوں تھرو دیر کرپشن۔ ان کی ایک اسٹیچوری باڈی ہے، اس کا اپنا مینڈیٹ ہے، اس کے مطابق وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ علیم خان صاحب کی آج گرفتاری ہوئی ہے، ان کی دوسری پیشی تھی آئی تھنک غالباً، تو PTI نے اس پہ ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان وچ انکلوڈس PPP جن کے اوپر اس وقت ان کے پارٹی کے چیئرمین پہ، کو چیئرمین پہ، ان کے چیف منسٹر پہ بہت سنگین الزام ہے آف کرپشن، ہم نے وکٹمائزیشن کے لیے کرائی آؤٹ نہیں کیا۔ اس طرح PMLN بھی ان کے اوپر جب کیسز ہوئے تو انہوں نے سارے اداروں کو ملائن کیا، جس کے اندر ہماری عدلیہ ہے، ہماری آرمی ہے اور جو بھی ادارہ ہے نیب ہے، سب کو ملائن کیا۔ PTI نے یہ پوزیشن نہیں لی۔ آج سننے میں آ رہا ہے کہ علیم خان پہلا اسٹیپ ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور آپ کی اپنی جماعت سے 2-3 جو وزیر ہیں اور وہ آئندہ چند روز میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یا چند ہفتوں میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ندیم آئی ہیو نو سچ انفارمیشن، بٹ میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ PTI گورنمنٹ انڈر اینی سرکمسٹانس کسی سرکمسٹانس کے اندر بھی انٹرفیئر نہیں کرے گی نیب پروسیڈنگس کے اندر۔ یہ نیب لا ان کو پاور دیتا ہے۔ not نیب so far, it is also FIA as well، وہ تو نیب کر رہی ہے، بٹ دیٹ از تحقیقات کر رہی ہے نیب۔ اس کیس میں زرداری صاحب کے کیس میں ذرا فرق ہے ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹری ایویڈنس اینڈ ان ٹرمز آف آئی تھنک وہ کیس تو از دا ورسٹ ایگزامپل آف ڈیپ روٹڈ کرپشن، جس کے اندر زرداری صاحب کا کیس جو اس وقت جو چل رہا ہے، آپ کا خیال ہے وہ زیادہ ڈیپ روٹڈ کرپشن، ویری ڈیپ روٹڈ، اس کے اندر بڑی ڈیپ کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں، اس کے اندر ڈاکیومنٹری ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، اس کے اندر والیومز آف انفارمیشن جس کے اندر لیئرنگ ہوئی ہے، فیک اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں، گورنمنٹ مشینری یوز ہوئی ہے ٹو ایکچولی لانڈر اینڈ پروکیور منی اینڈ انڈر ٹیک کرپشن۔ آئی مین دیٹ از اے کلیئر کٹ کیس۔ اس کیس کے اندر تو شاید اور انویسٹیگیشن کرنے کی بھی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو وہ کیس نیب کو ریفر ہوا ہے۔ اتنی
سالڈ ایویڈنس ہے کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے نیب فوری کارروائی کر سکتی ہے. آئی تھنک بالکل پھانسی نہیں لگانی چاہیے, ان کو بند کرنا چاہیے ان جیل. He should be ساتھ علیمہ خان کو بھی بند کرنا چاہیے. I think she should afford me the same respect I afforded her when she was talking. You will talk when he asks you to speak. What I am trying to say is that but you are saying کہ ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں. I think Nadeem, we will not cry out like they did. ہم اس احتساب کے عمل کو جاری رہنے دیں گے. جس کو نیب اریسٹ کرے گی, جس کی انویسٹیگیشن کرے گی, جس کے خلاف ریفرنس فائل کرے گی, پی ٹی آئی اس کے اندر انٹرفیرنس. آپ بتائیے پلوشا. دیکھیے انہوں نے کہا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات, اس کیس میں اور انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, ضرورت نہیں ہے. مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں مائنڈ سیٹ کا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں میں جے آئی ٹی نے جو کچھ نکالا تھا نیب نے اس میں سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا. دیکھیے جی, اڑا کے رکھ دیا کورٹس میں وہ جھوٹی باتیں. علیمہ خان کی جو چوری تھی, جو کہ خیرات اور زکوٰۃ پہ تھی, جو آج تک اس ملک میں کسی نے نہیں کی. چوروں کے اصول بھی ہوتے ہیں کہ وہ خیرات کے ڈبوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور پھر کس لیے چھپائے گئے وہ فلیٹ اتنے سال جو کہ وہاں چلے گئے, اور وہ پھر 18 فیک اکاؤنٹس کہاں سے نکلے. ان باتوں کی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے کیا یہ باتیں بھی ہضم ہو جانی چاہیے؟ منی لانڈرنگ میں جو بھی آئے گا ساروں کے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں؟ چاہے کوئی کسی کے سامنے کوئی قتل کر دے پھانسی چڑھنے سے پہلے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ 50 ارب کے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں جس کے اوپر ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہمارے چیئرمین کا نام نکلا کہ نہیں نکلا؟ پھر کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو یہ ہاؤنٹ کرے تھے؟ اور پھر زرداری صاحب نے جب کہا کہ آپ چاہیں, بلاول کے اوپر نہیں تھا, زرداری صاحب کے اوپر. تو انہوں نے تو ڈالا تھا نا جی, انہوں نے تو دونوں کے نام ڈالے تھے. ایک سٹنگ چیف منسٹر کا نام ڈالا تھا, انہوں نے وفاق کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگائی تھی جو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت دیکھ لی اور شاید سینٹی پریویلڈ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پھر کیا ہوا. نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنے, چور 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 ان کے اپنے گھر سے نکل آئے. اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آج کی ہے اس میں سب سے زیادہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے پھنستے ہیں. یہ ایم کیو ایم ان کی ہواری ہے جن کو یہ کہتے رہے, جنہوں نے اس دن 12 مئی کو کیا کارنیج ہوا. آج یہ پوچھیں گے ان سے؟ آپ بتائیے. یہ نہیں پوچھیں گے تو کوئی کورٹ میں جائے گا کیونکہ آرڈر تو آ گیا. اب پھر بتائیے اپنے فارن منسٹر سے کچھ, پرائم منسٹر نے کوئی ان کی کال کی, کوئی ان سے پوچھا ان کو کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہیں؟ اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب زرداری صاحب کو آپ کہتے رہے پکڑیں پکڑیں پکڑیں, شیر آیا شیر آیا شیر آیا, شیر آ گیا, شیر آئے گا تو صرف ان کو نہیں کھائے گا جنہیں آپ چاہتے ہیں, شیر آپ کو بھی کھائے گا. یہ بات آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ تو ان کے علیم خان کے جانے سے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ عثمان بزدار کی جگہ آئیں اور پرویز الہی صاحب کا راستہ روکیں, کیونکہ ان کے بعد تو سب سے زیادہ جو فعال امیدوار ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں. علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں. علی ظفر صاحب, سٹنگ گورنمنٹ اپنے سینئر وزیر کو جیل میں عام طور پر ڈالنے سے ہر ممکن کوشش کرتی ہے نہ ڈالے, تو ایک بڑا سٹیپ ہوا ہے کہ ان کا استعفیٰ بھی آیا ہے, نیب نے ان کو پکڑ کے گرفتار بھی کر لیا ہے. تو جو ہائی پروفائل کرپشن کیسز ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی ہیں, زرداری صاحب کا نام جڑا ہوا ہے, یہاں سے پرویز خٹک صاحب کا نام جڑا ہوا ہے, عمران خان صاحب, بابر روان صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ چل رہا ہے معاملہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیاد بن سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے لوگوں کو پکڑے جانے کی؟ جی ندیم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دوں, اور وہ قانونی پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر نیب کسی کو اریسٹ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گلٹی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے. یہ تو ابھی ٹرائل میں جانا ہے. نیب غلط بھی ہو سکتی ہے اور نیب صحیح بھی ہو سکتی ہے, یہ تو فیصلہ عدالت کرے گی. تو ابھی میں علیم خان صاحب کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کلپریٹ ہیں یا وہ انوسنٹ ہیں. یہ ان کے پاس ہے ابھی بہت سارا لیگل حق ان کا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کریں, اپنا دفاع کریں عدالت میں جا کے. لیکن اس کے ساتھ جو اچھی بات ہوئی ہے میرے مطابق وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو الزام تھا یا حکومت کے خلاف جو الزام تھا کہ یہ ون سائیڈڈ ایک یک طرفہ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کرا رہی ہے اور نیب حکومت کے لوگوں کو نہیں پکڑ رہی, یہ جو ایک تاثر تھا یہ ضرور دور ہو گیا, کیونکہ ایک بڑے اہم جو ستون ہیں پی ٹی آئی کے ان کو نیب نے اریسٹ کیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ضرور فائدہ ہے پولیٹیکلی کہ ان کے خلاف جو بات کی جاتی تھی اس کا جواب آٹومیٹکلی مل گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک اچھا
میرے خیال سے ایک ٹریڈیشن بنتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ادارہ پاکستان کا انویسٹیگیشن کرتا ہے، ریفرنس فائل کرتا ہے، اریسٹ کرتا ہے، تو جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے جو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس میں مورل اوبلیگیشن ہوتی ہے استعفیٰ، یہ کوئی لیگل نہیں ہے، لیکن ایک موریلٹی کے اخلاقی طور پہ ریزائن کر دینا اور کہنا ٹھیک ہے میں اپنا نام کلیئر کر کے تو پھر میں واپس حکومت میں آؤں گا، یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. مفتاح صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو فواد چودھری کا ایک بیان سناؤں گا شہباز شریف کے حوالے سے. انہوں نے ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے اور نیب کیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ اس فورم کو یوز کر رہے ہیں، استعفیٰ بھی دیں. کہا کیا وہ سن لیں پہلے، پھر میں آپ سے جواب لوں گا. بیرسٹر صاحب کی بات نے ان کی بات میں زیادہ وزن ڈال دیا، دکھائیے گا. اسی میں شہباز شریف کا کردار ہے، اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا. شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے فوری بعد جس طریقے سے نیب کو طلب کیا اور نیب کے لوگوں کو طلب کر کے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اس سے یہ بات واضح ہے کہ شہباز شریف اور پی ایم ایل این پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بدعنوانی کے مقدمات کے خلاف ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے علیحدہ ہو جائیں اور بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کریں. جی مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ استعفیٰ دیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈھال کے لیے استعمال کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ. پھر اس کے بعد اس کو اتنا عرصے تک کنٹروورسل بنایا ہے انہوں نے. پھر شیخ رشید صاحب خود آنا چاہ رہے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب نیب سے مسلم لیگ نون کے لیڈران اریسٹ ہوتے تھے تو فواد چودھری صاحب، چوہان صاحب، دوسرے دیگر لیڈران جو ان کے تھے وہ نیب کے اسپوکس مین بنے ہوئے تھے اور ٹی وی پہ آ کے بھنگڑے ڈالتے تھے. اب تھوڑی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے. لیکن جو علی ظفر صاحب نے بات کری وہ ایک دم درست ہے کہ علیم خان صاحب آلسو از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے اریسٹ ہو، اور انشاءاللہ اللہ دعا کرتا ہے کہ وہ اگر وہ معصوم ہے تو باعزت کر کے باہر نکل آئے. سب سے طاقتور وزیر تھے ان کے پنجاب میں تحریک انصاف کے، تو اس کا استعفیٰ بھی اور ان کی گرفتاری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن جو مطالبہ آیا ہے شہباز شریف کے استعفے کا، وہ اس کو ہلکا نہ لیجئے، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو نیب کی کھچائی کر رہے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب. انہیں کہتے ہیں آپ نے تو مجھے 1 منٹ میں پکڑ لیا تھا، اندر ڈال دیا تھا کہ میں وہ آپ کا ریکارڈ وغیرہ ضائع نہ کر دوں، تو باقیوں کو کیوں نہیں کارروائی کرتے. شام کو نیب والے ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے تو تھوڑی سی ہنسنے والی ہے. شہباز شریف نہیں، آپ سمجھ لیں کہ شہباز شریف نے اور خواجہ آصف بول کے اگر چیئرمین اور یہ کہہ دیں تو ایک ہی بات ہے. اور پھر ہمارے آج کل کس ہمارے لیڈر کے اوپر نیب کا کیس نہیں ہے. آج میرے خیال سے شاہد عباسی کو بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے، ان کو بھی طلب. یہ تو لیکن سچی بات یہ ہے کہ نیب کا جو ریکارڈ ہے وہ 6% ہے. اس کا مطلب کہ تقریباً 20 لوگ کو جب نیب کیس فائل کرتی ہے تو 19 اس میں سے باعزت بری ہو کے آتے ہیں، ایک آتا ہے. تو آئی تھنک کہ پرزمپشن آف انوسنس جو ہے وہ ہم سب کو افورڈ کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی والے شہباز صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میرے خیال سے بالکل نہیں دینا چاہیے. کوئی منسٹر تو نہیں ہے شہباز صاحب، ایک اپوزیشن کے لیڈر کی ایک ٹریڈیشن ہے. اور شہباز صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے. بہت پاورفل آفس ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، بہت پاورفل آفس ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، بہت طاقتور آفس ہے، ساری کھچائی کرتا ہے پوری. That is why the leader of the opposition should keep it. آپ ملکہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل آئی تھنک کہ جیسے علی ظفر صاحب نے بات کی اباؤٹ دا ٹریڈیشن دیٹ پی ٹی آئی ہیز سیٹ، ایک اچھی ٹریڈیشن سیٹ ہوئی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز اریسٹ ہو رہے ہیں یا ان پہ ریفرنسز بن رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا اعظم سواتی صاحب نے، بابر اعوان صاحب نے، علیم خان صاحب، ان سب نے استعفے دیے. تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ جو وہ سیٹ کر رہے ہیں، ایک ہائی بار سیٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف دا آبلیگیشنز آف پبلک آفس ہولڈرز. اگر ان کو اریسٹ کر دیا جائے اور ان کے اوپر اس طرح کی انویسٹیگیشن یا ریفرنس فائل ہو جائے، آئی تھنک اس ہائی مورل گراؤنڈ کو لیڈر آف دا اپوزیشن کو فالو کرنا چاہیے. ہی از ناؤ ہیڈنگ اے ویری امپورٹنٹ کمیٹی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا بہت امپورٹنٹ اسٹانس ہے اس کے اوپر کہ وہاں پہ آڈیٹر جنرلز رپورٹ کا آڈٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ ایک ایسے شخص جن کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں آف فائنینشیل امپروپرائٹی، ان کو شاید اس عہدے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. بٹ ہم نے فور کیا فار ریزنز دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو بفور. بٹ آئی تھنک اس ہائی مورل گراؤنڈ کو ان کو فالو کرنا چاہیے اینڈ پرہیپس ہی شوڈ فور گو دیٹ پوزیشن. بیکاز آئے دن یہ پرابلم تو ہوتی ہے، عوام بھی کوشچن کر رہی ہے کہ ان کے لیے پروڈکشن آرڈرز کیوں ایشو ہو رہے ہیں، ان کو اتنی پروٹیکشن کیوں مل رہی ہے جب ان کے اوپر اتنی سیریس ایلیگیشن ہے. سو آئی تھنک عوام کے اندر بھی، جو پاکستان کی عوام ہے، اس کے اندر بھی
ڈسکمفرٹ ہے بیکاز اس کی آپٹکس ٹھیک نہیں ہے, اس کی امپلیکیشنز اچھی نہیں ہیں, اینڈ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. جب ہم نے ان کو آفر کیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کا, تب بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کی ثواب دید ہے, آپ خود بنیے یا کسی اور کو نامنیٹ کیجیے. انہوں نے اپنے آپ کو نامنیٹ کیا اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. سو دیٹ از اے ڈیسیژن ناٹ فار us to take but for him and his party to take. But I think in line with what is now happening کہ public office holders resign کر رہے ہیں, تو maybe he should also think about it. پلوشا آپ کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی کورٹ آف لا ہے, کسی کو سزا دے سکتی ہے, کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے؟ کورٹ آف لا تو علیم خان بھی نہیں تھا نا, وزیر تھا, امپورٹنٹ پوزیشن تھی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن. ہاں لیکن اٹ کیناٹ ایکٹ لائک اے کورٹ. وہ نہ کسی کو انڈائٹ کر سکتی ہے, نہ کسی کو پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری کو لائن حاضر کر سکتی ہے, کھڑا کر سکتی ہے. ہر کمیٹی کر سکتی ہے, اتنی پاورفل کمیٹی ہے, پارلیمنٹ کی ہر کمیٹی کر سکتی ہے, اور یہ بہت پاورفل کمیٹی ہے. اور یہ اس کا ٹریڈیشن, اور ان کو نہیں دینا چاہیے تھا نا. جب ان کو یہ اعتراضات تھے اس وقت انہیں پریشر میں نہیں آنا چاہیے تھا. ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ میاں شہباز شریف پہ کیا الزامات ہیں. اب اگر علیم خان صاحب بے گناہ ہیں until proven guilty, تو باقی سب بھی ایسے ہی ہیں. اس ملک میں 2 قانون تو نہیں ہیں. تو اگر وہ بے گناہ ہیں, اگر شہباز شریف صاحب پہ کچھ ثابت ہوتا ہے تو ان کو بھی ہٹا دیجیے. مطلب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو پرسیپشن جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو لوگوں کو سزائیں دے گی, الٹا لٹکائے گی, یہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کمیٹی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتی. علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں. علی ظفر صاحب, آپ نے شاباشی دی تھی کہ یہ کچی روایت تحریک انصاف نے بنائی ہے کہ جس کے اوپر ایلیگیشن آ رہی ہے وہ اپنے آفس سے اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے, تو کیا اس کا اطلاق شہباز شریف صاحب کے اوپر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرا جواب بڑا سمپل ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ پرنسپل ایک ہی ہے. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ ایک منسٹر کی طاقت الگ ہوتی ہے اور اس کا ریزائن کرنا اخلاقی طور پہ زیادہ بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ایک بہت اہم کمیٹی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کی جتنی بھی کمیٹیز ہیں وہ ایک طرح عدالت ہی ہوتی ہے. ان کے پاس اتنی طاقت ہے قانوناً کہ وہ لوگوں کو سزا بھی دے سکتی ہے, کنٹیمپٹ بھی کر سکتی ہے اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اس کے حکم کی. تو یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے, اور پرٹیکولرلی جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پبلک فنڈز ہیں اس کے اوپر اس نے ایک نظر رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں تو گڑبڑ نہیں ہو رہی. تو اس کا سربراہ میرے مطابق ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے خلاف الزام بھی نہ ہو. یہ درست ہے کہ وہ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بالکل انوسنٹ ہیں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی کارروائی ہونی ہے, فیصلے ہونے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جب عدالت فیصلہ کرے تو اس کو اس میں کہے کہ ان کو کے خلاف کیس نہیں ثابت ہوتا. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک اخلاقیات ہیں, ایک پرنسپل ہے, ٹریڈیشن ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں. اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ عہدہ نہ سنبھالتے تو بہتر تھا میری نظر میں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریاست مدینہ کا اصول یہ تھا کہ پہلا پتھر وہ اٹھائے گا جو خود پاک ہے اور گناہوں سے پاک ہے. لہٰذا اگر یہ اصول ہے نا, تو اس اصول کی بنیاد پر معلم جبہ والے کیس میں چیف منسٹر پرویز خٹک, عمران خان اور وہ تمام لوگ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آج, جن پہ نیب کے کیسز تھے, جو شاید کبھی ہماری پارٹیز میں تھے, کبھی نون میں تھے, ان تمام لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ صرف اس کو صرف آپ پبلک کنزمپشن یا اس کو آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال نہ کریں, پھر سب پہ یکساں اس کا اطلاق کریں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پہلے جو ملکہ صاحبہ فرما رہی تھی وہ غلط ہے. اعظم سواتی صاحب نے ریزائن خود نہیں کیا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا. اس کے 10 دن بعد تک, 15 دن بعد تک عمران خان صاحب نے اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ بھی نہیں کرا تھا, ان کا نام بھی چل رہا تھا. وہ اس کے بعد جب ٹی وی کے اندر شور ہوا کہ 15 دن ہو گئے بھائی, اس کے استعفیٰ کیوں نہیں لیا, تب جا کے لیا جائے. دوسری بات یہ کہ زلفی بخاری کے اوپر بھی کیس ہے, پرویز خٹک کے اوپر بھی کیس ہے, عمران خان خود کے اوپر کیس ہے, عمران خان کے اوپر ECP میں کیس ہے, PTI کے اوپر کئی کیسز ہیں, عمران خان پیش بھی نہیں ہوتے. تو اگر ریزائن کرنا ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. اریسٹ ہونا یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہباز شریف کے اوپر تو ریفرنس بھی نہیں آیا ہے, ان لوگوں کے اوپر سب کے اوپر کیسز ہیں. نمبر 2
کہ یہ کہنا کہ شہباز شریف کے اوپر کیسز سیریس ہیں تو آئی تھنک کہ اٹس از اے کمپلیٹ مس ریڈنگ. کس نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی سیریس الزام ہے؟ ادھر تو ایک پیسے کی خرد برد بھی نہیں ہوئی ہے, اور ملکہ صاحبہ کو یہ نظر نہیں آتا اس ججمنٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی یہ مئی کے جو ذمہ دار ہیں اور جو دھرنے کے ذمہ دار ہیں, جن کے لوگ مرے ہیں, جن کے اندر لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں, ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے, لیکن ان کو یہ نظر آ گیا کہ شہباز شریف کے اوپر کیسز بڑے سیریس ہیں اور اتنا کیس ہو گیا, ایک اوپن شٹ کیس ہو گیا زرداری کے بارے میں. سو آئی تھنک کہ تھوڑا سا انسان کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے, تھوڑا سا اپنے چشموں کو سیاست کے ہٹا کر تھوڑا سا ایز اے پاکستانی وی شوڈ آلسو تھنک اینڈ ناٹ جسٹ کم اپ ود اے پیرٹ اے لائن اباؤٹ دا پارٹی. دیٹ سیڈ, شہباز شریف is only the chairman of Public Account Committee. اگر آپ کل یہ پھر کہیں گے کہ بھائی کسی کو اگر نیب میں انویسٹیگیشن شروع کرائے تو اس کو پھر پارلیمنٹ سے بھی ریزائن کر لو, that's far more important than chairmanship. تو یہ کہاں پہ ختم ہوگی مفتہ صاحب جتنی بڑی گرفتاریاں اور کاروائیاں شروع ہوئی ہیں نیب کی جانب سے, نواز شریف صاحب کا کیس لے لیں اور اب اس کے بعد علیم خان والا معاملہ لے لیں, ان کے 2 اور وزیر لائن میں لگے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اب آگے چلے گا. اس کو ٹرانسپیرنٹلی چلنا چاہیے لیکن یہ آگے لگتا ہے چلے گا, رکے گا نہیں. اب دیکھیں ایک اتنی سی بات کر دوں کہ نیب جب لاسٹ ٹائم اریسٹ کری تھی شہباز شریف صاحب کو تو 2-3 ٹیسٹ لوگوں نے کرے تھے. یہ جو وکیل صاحبان ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تھا, مجھے تو اتنی نہیں پتا کہ اس شخص کو اریسٹ کرنا چاہیے جو کہ کوآپریٹ نہ کر رہا ہو, جو شہباز شریف کر رہے تھے. اس شخص کو اریسٹ کرنا چاہیے جو کہ آپ کے انویسٹیگیشن کو وہ انفلوئنس کر سکتا ہے, جو شہباز شریف ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں کر سکتے تھے, لیکن شاید علیم خان صاحب ایز سینئر منسٹر کر سکتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وائی علیم خان واز اریسٹڈ ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علیم خان کو اریسٹ کیا ہے تو اس کو میرٹ پہ کرنا چاہیے, ناٹ بیکاز آف پولیٹیکل پریشر, ناٹ ٹو شو بیلنس. یہ اس کے پرسنل ہیومن رائٹس کے اوپر زیادتی ہوگی, لیکن اگر اس کو میرٹ پہ اریسٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے. ملکہ مفتہ صاحب بات کر رہے ہیں اباؤٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انپروپریٹلی رسپونڈ ٹو ہم, بٹ انہوں نے میرا نام لے کے بات کی تو آئی تھنک آئی شوڈ رسپونڈ. انہوں نے بات کی کہ بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے کسی پارٹی سٹانس کو اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان سوچنا چاہیے. میرا ان کو یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ میں ایکس ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کا کیس چلتا رہا, یہ سب ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, انہوں نے پاکستان کے ادارے کو متنازع بنایا صرف ان ایکس ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ججمنٹ آنے کے بعد انہوں نے ان کو اپنی پارٹی کا لیڈر دوبارہ سے بنا دیا, لا امینڈ کر دیا. سو آئی تھنک اخلاقیات کا یا پاکستان کو پاکستانی سٹیزنس کی رائٹس اپ ہولڈ کرنے کا لیسن تو یہ مجھے نہ دیں معذرت کے ساتھ, بیکاز جو ان کی پاسٹ ہسٹری رہی ہے ان کی پارٹی کی آن دس اسٹانس ٹو پروٹیکٹ دا پیپل آف پاکستان انفارچونیٹلی کافی شیمفل رہی ہے. اینڈ یہ خود ایکس فائنانس منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل امپروپرائٹی اور پبلک آفس ہولڈرز کا کتنا ڈیپ کنیکشن ہے. somebody who is not صادق اور امین, somebody who has undertaken financial impropriety should not be a public office holder. یہ جانتے ہیں اور یہ نمبر سمجھتے ہیں, اکانومی سمجھتے ہیں. سو یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی, بٹ obviously انہوں نے کہی ہے, میں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے and he has the right to respond again if he wants. دیکھیے جی, بات اگر اس پہ ہے تو جہانگیر خان ترین کو سپریم کورٹ نے کوئی فرشتہ ثابت نہیں کیا. اس ججمنٹ کے بعد سے لے کر آج تک وہ ان کی پارٹی کے ہر فنکشن میں, تقریب میں, آگے ہر امپورٹنٹ فیصلے میں دنیا نے دیکھا وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی پارٹی کی ہائرارکی کا آج تک حصہ ہیں, جو خود بانی ہیں اس ملک میں فیک اکاؤنٹس اور یہ مالیوں اور ان کی جائیدادوں, ان کے نام پر جائیداد رکھنے کے. فیک اکاؤنٹس کی تلوار آپ کے سر پہ ہے, تیاری رکھیے گا. ہم لوگوں کی تیاری ہے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پھانسی چڑھا دو, آؤ پکڑو, ہمت ہے تو آئیں ہاتھ ڈالیں. اب ان پہ ہے نا, اب دوسرا سن لیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ہاں بالکل, ہاتھ ڈالیں, آپ ہاتھ ڈالیں. ڈال رہا, ہم تو نہیں ڈال رہے. نہیں, آپ ڈالیں. سب سے زیادہ ڈھول تو آپ کے منسٹرز بجاتے ہیں دن اور رات. اب بات آپ کو وہ ایک جرمن ایک تھے پوئٹ مارٹن نیمولر, انہوں نے کہا جب سوشلسٹ کو پکڑنے آئے تو میں نہ بولا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا. پھر یونینسٹ کو پکڑنے آئے تو میں نہ بولا کیونکہ میں یونینسٹ نہیں تھا. پھر جوز کو لینے آئے پھر بھی میں نہ بولا. جب مجھے لینے آئے تو کوئی بولنے والا بچا نہیں تھا. یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جب پہیا چلے گا تو اس کے اندر جو کچھ آئے گا سب اسی میں آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پلوشہ خان, بیرسٹر ملیکہ بخاری, مفتہ اسماعیل صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.